نہیں، مجھے وہ تمہارا نشان دیکھنا ہے، صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولا تھا، اور امیرہ کو وہ ہکلا کے رہ گیا تھا، وہ جو اس وقت اسے کافی دینے کے لیے آئی تھی۔ کیا؟ کون سا نشان؟ امیرہ نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے گارڈ زریلا کو دیکھا تھا۔ تمہارا نشان تمہیں نہیں پتا؟ وہ جو اسے تمہاری بیوٹی بون کے بالکل نیچے ہے، جو… کیوں؟ آپ کو کیوں دیکھنا ہے؟ امیرہ نے دوپٹہ اپنی گردن پر ٹھیک کیا تھا۔ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے وہ نشان دیکھنا ہے، بس تم جلدی سے وہ مجھے اپنا نشان دکھا دو، کیونکہ وہ مجھے پسند ہے، سرد لہجے میں جواب دیا گیا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ امیرہ کی دل کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئی تھی، وہ جو اس کی کمرے میں سر انجام دی جانے والی شدتیں یاد آئی تو اچانک سے اسے گردن پر دانتوں کے نشان پر جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت پہ اتنی بوکھلا کے رہ گئی تھی، اب دوبارہ سے یہ انسان تو اسے نفرت کرتا تھا نا، تو پھر اچانک اس کا ایسی باتیں کرنا… امیرہ کو گھبراہٹ ہوئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا، لیکن پھر بھی… ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، ابھی میں آپ کی منکوحہ ہوں، اس لیے ابھی آپ مجھ سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کر سکتے، اور ہاں، جب تک میں بیوی نہیں بن جاتی، مکمل طور پر وہ اسے باور کروا چکی تھی، تب تک آپ مجھ سے دور رہیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ… اچھا، تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شوہر اپنی منکوحہ سے ایسی فرمائش نہیں کر سکتا، جبکہ کوئی لوگ تو نکاح کے فوراً بعد ہی ایک ہو جاتے ہیں، اور تم یہ کون سی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو فقط فرمائش کی ہے، کاظم کہتا ہوا اس کے آگے یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور جسے دیکھ کر امیرہ تو گھبرا گئی تھی۔ امیرہ تو 2 قدم اور پیچھے ہوئی اور جا کر پیچھے دیوار سے پینا پہو گئی تھی، اور ایک سائڈ پر اس کا ہاتھ کاظم کا ہاتھ، اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے بیوٹی بیون کو پوری سپیڈ سے دروازے کی جانب بھاگی کہ راستے میں کاظم نے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے پیچھے کی جانب کھینچا تھا کہ وہ سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ کاظم کی پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے جا کر ٹکرائی تھی، جو اسے بالکل جس میں گہرے سانس بھرتی ہوئی وہ جی جان سے لرز گئی تھی، اور پیٹ پر اس کے ہاتھ کا مضبوط مردانہ لمس پا کر اس کے جسم سے ہلکا سا سپارک ہوا تھا۔ کاظم تو اس پہ فدائی ہو چکا تھا، وہ اس کے پاگل پن کی انتہا کی اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ جب تک میری فرمائش پوری نہیں کر دیتی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اسے گھماتے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا اس کی کمر پر گرفت مزید تنگ کر گیا تھا۔ میں یہی ہوں، پلیز ایسا مت کریں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ… امیرہ دوپٹے پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کرتی نرمی سے بولی، جانتی تھی کہ اگر غصے سے بولے گی تو مزید ضد کرے گا، تو وہ چھوٹی سی جان کہاں اس کی ضد کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور اس نے اسی میں ہی عافیت جانی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب تنہا تھی۔ اس کے مد مقابل اور کوئی نہیں تھا، اس کا ابھی نیا نویلا شوہر تھا۔ میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا، اگر جہاں سے جانا چاہتی ہو تو جیسا میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو۔ امیرہ تو جیسے جان پھنس چکی تھی، وہ کیسے اپنے آپ کو بچاتی؟ امیرہ کے سرخ مصنوعی چیز سے پاک لبوں کو دیکھتا ہوا خود پر کنٹرول کرتا ہوا بولا تھا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ دھمکی نہیں، ابھی تو صرف وارن کر رہا ہوں، اور دیکھ لو میری دھمکی اگر ہوئی تو پھر دیکھنا کیسے ہوگی۔ امیرہ کو شرم آئی تھی، وہ کیسے اسے وہ نشان دکھا سکتی تھی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اپنے روم کی وہ ساری گستاخیاں یاد آگئی۔ کاظم میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ جب تم مجھے لپ کس کر سکتی ہو تو یہ بھی کر سکتی ہو، اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو کوئی بڑا کام ہی نہیں ہے۔ کاظم نے اسے اس کی آج کی حرکت یاد کروائی تھی، وہ جو اس نے لپ کس کی تھی، اور اسے اس کی شدتوں کو آواز دے گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کی تھی، وہ تو بس نیچرلی ہو گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اس کے سینے پر ٹکائے ہلکی سی آواز میں بولی تھی، امیرہ کے تو خواص گم ہوتے جا رہے تھے۔ کس تو کس ہوتی ہے نہ، پھر چاہے جان بوجھ کر کی جائے یا نیچرلی۔ ابھی فی الحال میں کس نہیں مانگ رہا، مجھے بس وہ نشان دیکھنا ہے، بس۔ اور کاظم اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ امیرہ تو پتھرا کے رہ گئی، مرے نہ کیا کرے۔ میرا کی بگڑی حالت اسے بہت مزہ دے رہی تھی۔ کاظم پلیز مجھے جانے دیں، سچ میں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اور اوپر سے میں پچھلے 2 دن سے سوئی بھی نہیں، ابھی بس پچھلے 2 گھنٹوں میں میں یہاں پر ہوں، اور اگر مزید مجھے دیر ہوگی تو مانور اور ہنا مجھے ڈھونڈتی بھی یہاں آ جائیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے یہ ساری دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیرہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی ہوئی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ ناممکن تھا۔ آگے وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی کاظم تھا،
جسے آنا ہے آنے دو، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ نشان تو تم نے آج دیکھ کر ہی جاؤ گی، ورنہ دوسری صورت میں ہم دونوں آج رات یہیں ایسے ہی گزاریں گے۔ کاظم نے اسے صاف الفاظ میں بول دیا تھا اور اس کی مزاحمت کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر ہی اسے باور کروا چکا تھا۔ وہ جو اس وقت مکمل حیران تھی۔ امیرہ نے اسے نظر اٹھا کر بے بسی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ چلو جلدی کرو، اگر یہاں کھڑے رہ کر رات نہیں گزارنی تو۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ سانسوں کی سانسوں سے تکرار ہوئی اور دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کے لبوں کو دیکھا اور پھر وہی دوبارہ سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں، اور پھر آگے جو ان دونوں کو ہوش بھی نہیں رہا۔ ویسے تمہاری مشکل میں آسان کر دیتا ہوں تمہاری مدد کر کے، کاظم کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ امیرہ تو حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ کیسی مدد؟ وہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کاظم اس وقت کیا کرے۔ دونوں کے لب ایک دوسرے کے صرف 1 انچ کی دوری پر تھے۔ وہ اس پر مکمل جھکا اور پھر اس کے نازک وجود پر قبض تھا۔ کیسی مدد؟ وہ تو ایک دم سے بوکھلا گئی تھی، لبوں سے لبوں کو ٹکرار ہوتے ہوئے بچا تھا۔ اگر تم کہہ دو تو وہ نشان آپ خود دیکھ لیں تو تمہاری مدد کرتے ہوئے یہ کام میں خود بھی کر لوں گا۔ یہ کیسی مدد ہوئی؟ آپ مجھے چھوڑ کر میری مدد کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مدد جتنی مدد کا میں نے کہا ہے اتنی ہی کر سکتا ہوں۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ کھڑی رہو میری باہوں میں۔ ویسے تمہیں میری باہوں میں ہی مزہ آ رہا ہوگا، آخر وہ مجھے اتنا چاہتی جو ہو۔ میٹھا سا طنز کیا تھا اور اس نے۔ کاظم اسے تنگ کرتے ہوئے اسے مزید مزہ آ رہا تھا اور وہ اسے اسی حالت میں دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کی اس وقت حالت بہت پتلی ہو چکی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، امیرہ حقیقی سے بولی تھی، جبکہ اس وقت وہی جانتی تھی کہ اس کے اندر کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ کرنے کو تو اس نے محبت کر لی تھی، لیکن اس کی قربت کا تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے بھی تنگ کر سکتا ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ پتہ نہیں، پلیز جانے دیں۔ وہ اب رو دینے کو ہوئی تھی۔ کاظم اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوا۔ بالکل نہیں، ایسے کیسے؟ کئی لمحے دونوں ایک دوسرے کی قربت میں انہوں نے گزارے تھے، دوسروں کی باہوں میں گزرے تھے، اور رات کا پہر پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھ لیں، امیرہ کی مرمری آوازیں گونجی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے آواز نہیں آئی۔ کاظم جان بوجھ کر ایسے بولا، ورنہ اس کی سانسوں کی آواز بھی وہ سن رہا تھا اور وہ اندر سے مر رہی تھی۔ دیکھ لیں، اس نے پھر بولا۔ امیرہ نے سر اٹھا کر اب کی بار قدرے اونچی آواز میں کہا تھا۔ کاظم اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اچھا، تو خود مدد مانگ رہی ہو کہ میں خود ہی دیکھ لوں؟ کاظم نے اسے اور تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کاظم مسکرایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے آہستہ سے اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سرکا کے نیچے کی جانب سرکایا۔ دوپٹہ سر سے سرکتا ہوا اس کے کندھے پر گرا تھا۔ کاظم نے اسے خوب تنگ کرنے کی کوشش کی اور دوپٹہ سرکا کر اس نے اس کی بیوٹی بون کو ٹچ کرتے ہوئے انگلیاں رگڑتے ہوئے۔ میرا نے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو دبوچا تھا اور دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ نظریں اس کی نقش کو حفظ کر رہی تھی۔ چہرے پر جمائے تھوڑی کی سیدھ سے نیچے شہادت کی انگلی سے سٹریٹ لائن بیوٹی بون تک کھینچتا ہوا اس نے اس کے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے الجھاتے ہوئے دوپٹے کو اس کی گردن سے ہٹایا تھا اور اسے اپنے مکمل حصار میں لیتے ہوئے امیرہ کی سفید گردن کاظم خان کے سامنے واضح ہوئی۔ گردن کو اس نے گردن پر رینگتے ہوئے اس کی انگلیوں کے لمس سے امیرہ کے وجود میں برقی لہریں گردش کرنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچتے ہوئے کاظم کی شرٹ پر ہاتھوں کی گرفت مزید سخت کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کدھر اس کی جان پھنس چکی ہے اور اب پھر اس کی ضد کی آڑیں آ چکی تھیں۔ اس کے پیچھے ہونٹ بند آنکھوں کو دیکھتے دائیں کندھے سے فراق کو نیچے کی جانب کھسکا تو سکین کلر کی بلاؤز کی سٹریپ اسے واضح دکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر اور بھی اس کے سامنے واضح ہوئی، جسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے وہاں سے اپنے گرم لب رکھے اور کندھے پر اس کا لمس پاتے ہی امیرہ نے گہری سانس بھری تھی۔ امیرہ تو اس کے پیار میں پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ تو جانتی نہیں تھی۔ اپنی شدت بھرا لمس چھوڑتا ہوا اس نے سٹریپ کو کندھے سے نیچے کی جانب سرکایا تھا، جس سے بیوٹی بون کے بالکل نیچے بنا وہ کالا نشان واضح ہوا۔ مبہوت سے اسے دیکھتے ہوئے کاظم خان نے اس کے گرد شہادت کی انگلی کو گول گول گھمایا تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی کہ یہ کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اس نشان سے کاظم خان کو محبت ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ نشان اسے اتنا کیوں بھا رہا تھا،
کہ وہ جو اس سے نفرت کرنے لگا تھا اب وہ اس نشان میں پاگل ہوئے جا رہا تھا اور ضد پہ اڑا تھا۔ وہ جو اس کے نفرت کا دعوے دار تھا اب اس ایک نشان کو دیکھنے کی خاطر وہ سب کچھ بھلا دیتا تھا جسے وہ سب کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ جب سے اس نے اس نشان کو دیکھا تھا آنکھیں واپس اس کا دیدار کرنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ کاظم خان کا اپنے آپ پہ بس نہیں چاہ رہا تھا اور اب اسے دیکھ لینے کے بعد آنکھوں کو راحت ملی تھی۔ نشان کو انگلیوں سے سلاتے ہوئے اس پر جھکا اور پورے استحقاق سے ان پر لبوں کو رکھتا ہوا لبوں سے اس نے محسوس کرنے لگا تھا۔ اور اس وقت امیرہ کاظم کی داڑھی اور مونچھوں کی میٹھی میٹھی چبھن اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے اپنے ہونٹ دانتوں تلے کچل چکی تھی اور وہ اسے دوبارہ سے مدہوش کر چکا تھا۔ کتنی دفعہ نہ جانے وہ کتنی دیر ہی اس نشان پر جھکا اسے شدت سے چومتا محسوس کرتا رہا۔ وقت کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ امیرہ کو اب اس جگہ جلن محسوس ہونے لگی، سانسیں ہاتھ درجہ پھولنے لگی تو اس نے کاظم کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی پر وہ اس مضبوط حصار میں تھی، لیکن اس میں اتنی طاقت کہاں تھی۔ وہ گارڈ زہریلا جیسے لمبے چوڑے انسان کو خود سے دور دھکیل پاتی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی مزاحمتیں سب بیکار جا رہی تھی۔ اسے کاظم خان کو تو اس چیز کی ہوش نہیں تھی، وہ بالکل بیگانہ دنیا سے بس اپنے اس میں مگن تھا، شغل میں مگن تھا۔ اگر تھک کر اس نے کاظم خان کو خود سے دور کرنے کے لیے زور سے اس کی گردن پر دانت گاڑے تھے۔ گردن پر ہوتی درد اور جلن کے احساس سے کاظم نے اس کی گردن سے سر اٹھایا تھا اور امیرہ کی جانب دیکھا جو اس کی گردن پر جھکی کاٹ رہی تھی اور اس نے فوراً اسے خود سے دور پھینکا۔ امیرہ اس اچانک ہونے والی افات پہ لڑکھڑائی ہوئی پیچھے دروازے سے جا لگی تھی اور کاظم نے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اس کا یہ انداز عجیب لگا تھا۔ اس کی اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا جہاں امیرہ نے کاٹا تھا۔ امیرہ اس کی اس حرکت پر عجیب بوکھلا گئی تھی۔ انگلیوں پر کچھ گیلے پن کا احساس ہوا تو اس نے ہاتھ سامنے کر کے دیکھا جہاں اس کی انگلیوں کے پوروں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کے بوکھلا سا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے نظریں ہٹاتے اس نے سامنے دروازے کے ساتھ لگی خود کو ٹکر دیکھتی امیرہ کی جانب دیکھا تھا جو اس وقت اس کے ماتھے پر زخموں کا نشان تھا اور اس کی نظر اس کی گردن پر پڑی تھی جہاں وہ نشان والی جگہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ وہ پھر اسی کی طرف مدہوش ہونے کے جا رہا تھا۔ کاظم کے لب نامحسوس انداز میں مسکرائے تھے اور اب وہ کہہ رہی تھی پلیز جانے دینا۔ بکھرے ہولیے میں وہ سراب پائے قیامت بنی اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہی تھی۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے کاٹنے کی؟ چہرے پر سرتاج تو سجائے وہ بھاری رعبدار آواز میں گویا ہوا تھا۔ کب سے تو کہہ رہی ہوں آپ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے اس لیے میں نے یہ کیا۔ امیرہ اپنا حلیہ درست کرتی ہوئی دوپٹہ اچھے سے سر پر رکھتی ہوئی یہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں تھی، لیکن وہ پھر اسے اپنے جھانسی میں کرنا چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر اگر میں نہیں چھوڑ رہا تھا تو تمہیں میرے چھوڑنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کس نے جنگلی بلی بن کر مجھے کاٹنے کو کہا تھا؟ وہ الٹا چور کوتوال والی بات وہ اسے ہی پہ ہی برس رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آپ نے نشان بس دکھانے کو کہا تھا لیکن آپ نے چھونے لگے اور اس لیے میں نے ایسا کیا، اور جب آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ یہ پھر دیکھ لیں، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کو بھی زیادتی کا سامنا کرنا پڑے گا، سمجھے آپ؟ امیرہ کہتی فوراً اسے دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگی تھی جبکہ کاظم خان وہاں سے کھڑا خالی دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ چلی گئی جنگلی بلی، دیکھتا ہوں کب تک بچے گی، میری شدتوں کو تو سہنا ہی ہوگا۔ سر جھٹکتا آنے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے اپنی گردن کو دیکھا جہاں دانتوں کے نشان والی جگہ سرخ ہوئی تھی اور نشانوں سے خون کی چھوٹی چھوٹی بوندیں بھی نکل رہی تھی۔ کب تک بچوں کی؟ کاظم خان نے غصے سے سرخ بھوکا آنکھوں سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ افریقن بلی نشان پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ غصے سے بڑبڑایا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی نفرت میں پاگل ہوئے جا رہے تھے جبکہ امیرہ اس کی محبت میں پاگل تھی۔ امیرہ دبے قدموں سے تیزی سے چلتے اپنے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ دونوں پورا کمرہ صاف کر کے لائٹ آف کر کے آرام سے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ امیرہ نے دونوں کو دیکھ کر رب کا لاکھ شکر کیا تھا۔ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو 100 سوال کرتی اور اس سے۔ امیرہ جلدی سے دبے پاؤں چلتی ہوئی اپنے بیڈ کی جانب پاس آئی تھی اور دوپٹہ اتار کر سر کی طرف سے جانب رکھتی ہوئی آرام سے لیٹ گئی تھی۔ صبح کاظم کی شدتیں یاد کر کے اس کا دل ایک بار پھر سے سپیڈ سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا اور اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اپنے نشان ہرا پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کاظم کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سکون سے بند کی تھی اور کاظم کی مونچھیں اور داڑھی کی چبھن اسے ابھی بھی اس نشان پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وہ اسی کے نشے میں
خود کو محسوس کر رہی تھی، اور اس کا نشہ اتنا میٹھا اور جان لیوا تھا کہ وہ اس نشے سے باہر نکلنے نہیں چاہ رہی تھی۔ کاظم بھائی نے جان چھوڑ دی۔ امیرہ آنکھیں بند کیے کاظم کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اپنے کان میں سرگوشی کی آواز سن کر اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور نظریں پھیر کر مانور کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے کان کے پاس جھکی مسکراتی ہوئی اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ تم جاگ رہی ہو؟ وہ اسے ایک دم سے میں کاظم کے ساتھ تو نہیں تھی، امیرہ اٹک کر بولی تھی۔ تو کس کے ساتھ تھی؟ میں تو دادو کے ساتھ تھی، امیرہ جھوٹ بول گئی۔ اگر سچ کہتی تو مانور اسے مزید تنگ کرتی، اسی لیے اس نے اس کو اگنور کیا۔ وہ نہیں اس کے باتوں میں پھنسنا چاہتی تھی، اور مزید اچھا تو دادو کے پاس جانے سے میڈم کی دھڑکنیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ امیرہ کی تیز دھڑکنوں کی دھک دھک خاموش کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ مانور اسے تنگ کرنے کے در پہ تھی، اور وہ امیرہ اسے صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں سونے لگی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ امیرہ بنا اس کی باتوں کا جواب دیے سائیڈ کی کروٹ لیتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ مانور اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اسے تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھی۔ مانور بھی مسکراتی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن مانور کو اس وقت نیند نہیں آ رہی تھی، اور سوچتے سوچتے وہ بھی سو گئی۔ آج ہلدی کا فنکشن تھا، پورے ویلا میں افراتفری مچی ہوئی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور جلدی سے انہوں نے فنکشن کا ارینج کرنا تھا۔ سب ینگسٹر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مانور، امیرہ اور ہنا اپنے کمرے میں بیٹھی شام کے فنکشن کی پلاننگ کر رہی تھی کہ ملازم ایک بڑا سا باکس اٹھائے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور اس کو دیکھ کے سب اس باکس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تینوں باکس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ملازمہ نے باکس بیڈ پر رکھا۔ اور یہ کیا ہے؟ امیرہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، بی بی جی ڈیلیوری والا لڑکا دے کر گیا ہے، ہنا بی بی جی کے نام پر، ملازمہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ہنا حیرت سے اسے دیکھتے گئی۔ میرے نام پر؟ کس نے بھیجا ہے؟ وہ تینوں یہ میرے لیے آیا ہے؟ ہنا اتنے بڑے باکس کو دیکھ کر تجسس سے بولی تھی، اور اسے حیرانگی نے آ گھیرا تھا۔ یہ کس نے بھیجا؟ تمہیں؟ مانور نے پوچھا، جس پر ہنا کندھے اچکا گئی۔ پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، کھول کر دیکھتی ہوں۔ وہ تینوں ایک دم سے حیران ہوئی۔ آخر اتنے بڑے باکس میں ہے کیا؟ ہنا باکس کی جانب بڑھی تھی اور اسے کھولنے لگی، جبکہ امیرہ اور مانور بھی اس کے ساتھ ہی اسی کی جانب متوجہ تھی، کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا باکس، اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ بہت ہی باکس کی پیکنگ کھولنے کے بعد اس نے باکس اوپن کیا۔ باکس اوپن میں ڈریس اور ساتھ ڈریس کے ساتھ کا غصہ بھی پڑا تھا، جسے دیکھ کر وہ ہنا نے ڈریس باہر نکالا اور فل لانگ لائٹ یلو کلر کی فراک، جس کے گلے بازو پر ہلکا پھلکا موتیوں کا کام ہوا تھا، اور ساتھ بالکل لائٹ سا ہم رنگ دوپٹہ جس کے بس بارڈر پہ کام ہوا تھا، نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا۔ اور یہ سب دیکھ کر ہنا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یلو ہی غصہ تھا۔ دیکھنے میں یہ ڈریس جتنا سمپل نفیس تھا اتنا ہی مہنگا تھا، جس کا اندازہ انہیں فراک کے ساتھ لگے پرائز ٹیگ کو دیکھ کر ہو گیا تھا، اور وہ دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ ہنا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ واو یار، کیا ڈریس ہے! امیرہ اور مانور دونوں کی آنکھیں ڈریس دیکھ کر چمکی تھی، جبکہ ہنا، ڈریس تو بہت پیارا ہے، لیکن مجھے یہ بھیجا کس نے ہے؟ ہنا ڈریس کے آگے پیچھے کر کے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ باکس میں دیکھو، کوئی نوٹ ہوگا، امیرہ نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ہے، باکس بالکل خالی ہے، مانور نے جلدی سے کہا۔ باکس نکالا لیکن باکس خالی تھا۔ محتسم ان کے کمرے کے باہر کھڑا تینوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے ہی یہ ڈریس ہنا کے لیے آرڈر کی تھی۔ کل وہ اس کو بھاری کپڑوں میں انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا دوپٹہ سر پہ نہ لینا اس کو سخت ناگوار گزرا تھا، اور اس لیے آج اس نے اپنی پسند سے سب سے زیادہ غصہ تو اسے اسی بات کا تھا، اور اس کے پاؤں میں اتنی اونچی ہیل دیکھ کر آیا تھا، اور اس لیے اس نے آج اس کے لیے اپنی پسند کی شاپنگ کی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ آج یہی ڈریس کرے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا ہنا کو دیکھ رہا تھا، جو ڈریس سینے سے لگائی ان دونوں سے محو گفتگو تھی، جو ابھی تک اندازہ ہی نہیں لگا پا رہی تھی کہ یہ ڈریس اسے کس نے بھیجی۔ اللہ جانے کس نے یہ ڈریس بھیجی ہے، کیا ہمیں ماما کو بتانا چاہیے؟ ہنا سوچتی ہوئی بولی تھی۔ ماما کو نہیں، مامی کو مت بتانا، ممی کو پتہ چلا تو گھر میں سب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہ ڈریس غلط ایڈریس پر آ گئی ہے۔ ہنا، کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے نا، لازمی تو نہیں کہ ہماری ہی ہنا ہو، امیرہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کسی غلط ایڈریس پہ آ گئی ہو، تو پھر اس ڈریس کا کیا کریں؟ ہنا ڈریس کو بیڈ پر رکھتی ہوئی بولی، اسے فی الحال باکس میں ڈال دو، وارڈروب میں رکھ دو،
بعد میں دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ مانور نے بھی امیرہ کی بات کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور وہ تینوں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہی تھی۔ معتصم جو کب سے باہر کھڑا ان کی ہی گوہر افشانیاں سن رہا تھا، ڈریس کو رکھنے کے لیے مشورے پر اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں پیچھی تھی۔ جس نے اسے آج کے فنکشن کے لیے ڈریس بھیجی تھی وہ اسے ایک پل کے لیے بھی ایک سائڈ پر رکھنے والی تھی۔ معتصم بنا کچھ سوچے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، جبکہ تینوں اسے اچانک اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ معتصم بھائی آپ، ماہنور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ڈریس میں نے بھیجا ہے، معتصم صاحب کو اسے کہتا ہوا تینوں کو حیران کر گیا، جبکہ ماہنور تو کچھ زیادہ ہی شاک ہوئی تھی۔ اس کے بھائی نے بھی وہ کسی لڑکی کے لیے ڈریس بھیجا ہے، جبکہ آج تک انہوں نے میرے لیے کوئی ایسا ڈریس نہیں لیا تھا۔ اسے کیا اپنے منگیتر کو بھی کچھ نہیں لے کر دیا تھا، تو وہ اگر مانور کو بھی کبھی ضد کرتی تو بھی اسے ایسا ڈریس نہیں کبھی لے کے دیا تھا، بس اپنا کارڈ دے کے اسے دے دیتا شاپنگ کے لیے، پر خود کبھی ساتھ نہیں جاتا تھا۔ پر آج میرا بھائی ایک لڑکی کے لیے شاپنگ کی تھی، وہ تو حیران ہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھائی آپ نے ڈریس بھیجی ہے، وہ بھی ہنا کے لیے؟ مانور اٹک کر بولی تھی۔ ہاں میں نے بھیجی ہے۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ بھاری آواز پر ماہنور نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بھائی، اور وہ چپ کر گئی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ یہ ڈریس میں نے بھیجی۔ لیکن معتصم بھائی آپ نے ہنا کے لیے ڈریس کیوں بھیجی؟ امیرہ نے حیرانی سے پوچھا تھا، جبکہ ہنا چپ کھڑی معتصم کو ہی گھور رہی تھی۔ ہنا کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے میرے لیے ڈریس کیوں بھیجی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی ڈریسنگ اچھی نہیں لگی۔ دروازے کے پاس بلیک جینس کے اوپر بلیک شرٹ پہنے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل بنائے وہ رکھتی تھی اور اس وقت وہ کھڑی معتصم کو دیکھ رہی تھی۔ سلیقے کے ساتھ کیے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ بڑے اطمینان سے گویا ہوا تھا، جبکہ امیرہ اور مانور شاک سے گوتے زن ہوئی تھی۔ معتصم خان کو بس دیکھتی رہ گئی تھی اور ان کے پاس تو جیسے معتصم سے کہنے کے لیے کچھ الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں حیران کے اس پلندے میں تھے کہ جو آگے سے کچھ جواب ہی نہیں دے پائی۔ آج کے فنکشن میں تم یہی ڈریس پہنو گی اور بالکل تیار نہیں ہوگی؟ معتصم اپنی کہتا ہوا مڑا تھا۔ ہنا جو اسے ہی دیکھتے رہ گئی تھی۔ میں کیوں یہ ڈریس پہنوں؟ مجھے یہ ڈریس بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور میں وہی ڈریس پہنوں گی جو میں نے پسند کیا ہے، اور میں یہ ڈریس خصہ نہیں پہنتی، ہیلز پہنتی ہوں، اور شادی پہ کون پاگل میک اپ نہیں کرتا؟ میں میک اپ بھی کروں گی تو کروں گی، آپ پلیز اپنا ڈریس یہ لے جائیں۔ ہنا جو کب سے چپ کھڑی تھی اس کے حکم پر تپتی ہوئی بولی تھی۔ میں نے کہا یہ ڈریس تم آج یہی ڈریس پہنو گی۔ معتصم جو جانے والا تھا اس کی باتوں پر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ تم وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے، اور آج تم یہی ڈریس پہنو گی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب ہوا تھا۔ ہنا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پاگل پن ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جبکہ امیرہ اور مانور معتصم کے تیور دیکھتے کھسک کر تھوڑا سا سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنا نے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا جو اسے ہی اکیلے میدان میں چھوڑ کر خود سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنا کو اندازہ ہی نہیں تھا وہ کیسے اسے اس مشکل میں ڈال کر دونوں ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ دیکھیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ پر کیسے حکم چلا سکتے ہیں؟ میں اپنی ماما کو بتاؤں گی۔ معتصم خان کی نزدیکی پر وہ بوکھلاتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ ماما کو بتانا ہے؟ بتا دو، کوئی بات نہیں، جس کو بتانا ہے بتا دو۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ آج سے تم میری مرضی کے مطابق چلو گی، وہی سب کرو گی جو مجھے پسند ہے، وہی پہنو گی جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کے آگے ایک لفظ بھی میں نہیں سنوں گا۔ وہ اپنی جتاتا ہوا سمجھی تم، اور اس کے چہرے کی جانب تھوڑا سا جھکتا ہوا اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتا ہوا وہ پیچھے ہوا تھا، جبکہ ہنا وہیں کھڑی اسی کو سوچتی رہ گئی۔ معتصم کے اس انکشاف پر مانور اور امیرہ نے منہ کھولے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کی گناہ گار آنکھیں آخر یہ دیکھ کیا رہی ہیں؟ دونوں نے اپنی آنکھوں کو مسل کر سامنے دیکھا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، لیکن آنکھیں مسلنے کے بعد بھی معتصم کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے، اور حقیقت ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ انہیں اس بات کا تو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ انہیں بیچاری ہنا پر ترس آیا۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہنا کی طرفداری میں کچھ بولتی، کیونکہ آگے بھی معتصم بھائی کے نام کا ایک ہی تھا۔ کس حق سے آپ مجھ پر حق جما رہے ہیں؟ میرے باپ ہے، میرا بھائی ہے، ہنا تڑک کر بولی تھی۔ حق کی بھی بات سمجھا دوں گا، ابھی جسٹ جو کہہ رہا ہوں، نام میں تمہارا باپ ہوں اور نہ ہی تمہارا بھائی، سمجھی تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اس لیے ویسے ہی کرو جیسے میں نے کہا ہے۔ ہنا کی تھوڑی
کو اوپر کیے ہوئے اپنے ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے اٹھایا اور اس کا چہرہ اوپر کی جانب مقابل کرتا ہوا بولا تھا، جس پر ہنا کو نظریں اس کے ہونٹوں کے کنارے پر جا کر دل کے نیچے جا کر ٹھہری تو گلے میں کانٹا سا چبھنے لگا تھا، سینے میں جلن اور سگریٹ کی شدید طلب ہونے لگی تھی۔ بےہودی کے عالم میں اس نے دوسرے ہاتھ میں اس کے دل کو چھونا چاہا تھا، لیکن ہنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے جانب جھٹکا دیا تھا کہ وہ اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا اور کچھ قدم اس سے دور ہوا اور ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ ہنا کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور اندازہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چلا ہے اور وہ کس پاگل کے کوئی پاگل اس کے پیچھے پڑ گیا۔ ماں نور، اپنے بھائی کو بولو یہاں سے چلا جائے۔ ہنا بھاگتی ہوئی ان دونوں کے پاس آتی ان کے پیچھے جا چھپی تھی اور بولی، جبکہ معتصم اس کے خود سے دور جھٹکنے پر بھی خون آشام نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ معتصم کو شدید غصے کے آبلے آ رہے تھے۔ اسے شام کو یہ ڈریس پہنا دینا اور ہاں، اسے ذرا بھی میک اپ کیا تو تم دونوں کی خیر نہیں، معتصم کہتا ہوا اس کے پیچھے چھپی ہنا کو سخت نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہنا کی تو سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے جاتے ہی تینوں نے سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ وہ تینوں ہی اس میں غرق ہو چلی تھی۔ ہائے ظالم، یہ میری آنکھوں نے آج کیا دیکھ لیا؟ یہ میرا بھائی معتصم خان تھا۔ ماں نور نے امیرہ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی اور امیرہ بھی تو حیران ہوئی تھی۔ امیرہ کو بھی اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ معتصم بھائی؟ اللہ، اس کا بھائی؟ مطلب ہنا سے محبت ہوگی ہے اب کی بار، امیرہ بولی، جبکہ ہنا ان دونوں کے درمیان پریشانی سے کبھی ماں نور کو دیکھ رہی تھی تو کبھی امیرہ کو۔ وہ دونوں کی باتوں سے بالکل بے خبر تھی، یہ کیا کہے جا رہی تھی، اسے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم دونوں یہ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ کتنا بدتمیز ہے تمہارا بھائی! میں ابھی ماما کو بتاتی ہوں، ہنا اونچی آواز میں کہتی ہوئی کمرے سے باہر کی جانب نکلی تھی اور وہ اپنی ماما کو ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ کاظم خان کے پورشن میں سب مہمان موجود تھے۔ ہال کے صوفوں پر بیٹھے سب لوگ سامنے والے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے تھے، معتصم خان کو گھور رہے تھے، جبکہ وہ مغرور شہزادہ اپنی ماں کے ساتھ دبکی بیٹھی اپنی معصوم شہزادی کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی شکایتیں لگا کر خود ہی اس کے آنچل میں چھپ رہی تھی اور وہ مغرور شہزادہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مہمان سب روحان صاحب کے پورشن میں آ چکے تھے اور انتظار کر رہے تھے اور گھر کے سب افراد کاظم خان کی جانب تھے۔ بچوں میں بعض ہنا اور معتصم اس میٹنگ میں شامل تھے، جبکہ امیرہ اور ماں نور سب کی نظروں سے چھپتی ہوئی ہال کے انٹرنس دروازے کے پیچھے ہی چھپ کر یہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اس میں شامل نہیں تھی۔ امیرہ اور ماں نور کو بڑی بے چینی تھی اور وہ چھپ چھپاتی ہوئی باہر انٹرنس کے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی اور کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ سن رہی تھی اور انہیں کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ معتصم، تم نے ہنا بیٹی کے ساتھ مس بہیو کیا ہے، سکندر صاحب رعبدار آواز میں گرائے تھے۔ جب حبیبہ بیگم جب ان کے سامنے معتصم کی شکایت لے کر آئی تھی تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک پل کو تو انہیں یقین نہ ہوا کہ معتصم کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، لیکن دوسرے ہی پل معتصم نے اپنی یقین دہانی کروائی تھی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لڑکیوں کی عزت کرنے والا اور دوسروں سے کروانے والا کیسے خود کسی کے ساتھ مس بہیو کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سکندر صاحب خود پریشان تھے کہ معتصم نے کیسے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جو حال سکندر صاحب کا پہلی بار یہ سن کر ہوا تھا، وہی حال میں بیٹھے سبھی افراد کا ہوا تھا، جبکہ فوزیہ اور ارم حیرانی سے منہ کھولے معتصم کو گھور رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ معتصم ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ پر وہاں پہ معتصم کے بارے میں گواہی دینے والی کوئی اور نہیں، خود ہنا تھی۔ مس بہیو کرنے میں اور کوئی بات عزت سے سمجھانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور کیا مس ہنا، میں نے آپ کو کہیں ٹچ کیا؟ میں نے آپ کے ساتھ ویسی والی کوئی حرکت کی جس سے میں نے آپ کے ساتھ مس بہیو کیا ہو، جس کے آپ کو لگا ہو کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں یا مس بہیو کر رہا ہوں؟ وہ مس ہنا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا۔ معتصم بڑے ہی کانفیڈنٹ طریقے سے اس سے بات کر رہا تھا، ویسی والی باتوں پر خاصا زور دیتا ہوا اپنی ازلی سرد سپاٹ لہجے میں گویا ہوا تو گھر والے سب اس کی باتوں کو سن کر کان تک ہاتھ لگا چکے تھے، سرخ ہو گئے تھے اور ان کے سب گھر کے بڑے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ معتصم خان کی نظریں ابھی تک ہنا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ہنا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ جس ماحول میں وہ بڑی بڑی تھی اسے اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بے شک آپ نے ایسا کچھ نہ کیا ہو، لیکن دادو، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرے ہونے والے شوہر ہیں اور انہیں جو پسند ہے آج سے میں وہی کروں گی۔ ہنا ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی
سب کے ساتھ یہ بات آنچل میں ذرا سا سر باہر نکالتی معتصم خان کو مکمل طور پر اگنور کرتی سکندر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تو آپ امیرہ اور مانور کو پوچھ لیں، وہ آپ کو سب بتائیں گی۔ اس نے اپنی بات کی یقین دہانی دلانے کے لیے ان دونوں کا نام لیا تھا۔ امیرہ اور مانور جو دروازے کے اندر جھانک رہی تھی، ہنا کی بات سن کر فوراً ہی روم کے اندر ہال کے اندر آ چکی تھی اور اس بات کی تصدیق پیچھے ہو گئی تھی کیونکہ وہ اس ساری جنگ میں نہیں کودنا چاہتی تھی۔ ہنا بچی، یہ کیا کہہ دیا؟ اگر سچ میں نانو نے ہمیں بلا لیا تو اپنے بھائی کے خلاف میں کیسے بولوں گی؟ مانور معصوم سا منہ بنا کر بولی، نہیں بلاتے دادو، فکر نہ کریں، تم بے فکر ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امیرہ کہتی ہوئی دوبارہ اندر جھانکنے لگی تھی اور وہ دوبارہ سے کارروائی سننے کے لیے قریب ہوئی تھی۔ تو اس میں غلط کیا کہا میں نے؟ تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، میری پسند ہی تمہاری پسند ہوگی، کیوں نانو؟ صحیح کہا نا میں نے؟ معتصم نے آپ کے سکندر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بات کی تصدیق چاہی تھی تو آگے سے سکندر صاحب نے اسے گھور کر رہ گئے۔ ابھی تو انہوں نے حبیبہ سے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی تھی اور وہ ابھی سے ہی اسے اپنا شوہر سمجھنے لگ گیا تھا اور موقع کی تلاش میں تھے، لیکن معتصم خان کی حرکتوں نے بات کرنے سے پہلے ہی بات کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ سکندر خان اپنے اندر معتصم کے اس رویے پر بہت شرمندہ تھے۔ اب وہ کیسے حبیبہ بیگم سے اس کے بارے میں بات کرتے؟ سکندر صاحب، معتصم کیا کہہ رہا ہے؟ پروین بیگم جو خود ہی اس بات سے انجان تھی، سکندر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر وہ ہم سب اس بارے میں بات کرنے ہی والے تھے کہ حبیبہ بیٹی، خاص طور پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ سکندر صاحب نے سب کو متوجہ کرتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ حیران اور پریشان بیٹھی حبیبہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ سکندر صاحب ہی اپنے نواسے کے بارے میں بہت شرمندہ تھے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا کچھ بگھیڑا ہو جائے گا۔ سکندر صاحب نے، وہ دراصل معتصم ہنا بیٹی کو پسند کرتا ہے اور وہ ہنا بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سکندر صاحب کے بتانے پر ایرم بیگم کے علاوہ باقی سب چکنے ہوئے تھے اور سب کے حیرانی سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کیا؟ اور ہنا تو باقاعدہ منہ کھول کر سامنے بیٹھے معتصم خان کو گھورا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل بھی ناممکن ہے۔ جبکہ حبیبہ بیگم کو معتصم خان اچھا لگتا تھا لیکن اس کی آج کی حرکت پر تو انہیں اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہو گئی تھی جس کی بنا پر انہیں معتصم خان کو اپنی بیٹی کے لیے ہرگز قبول نہیں تھا اور اسی لیے وہ اس بات سے ماننے سے بالکل انکاری تھی۔ حبیبہ خان ابھی سکندر صاحب کو کوئی جواب دیتی کہ سکندر صاحب نے ایک بار پھر بولے تھے، حبیبہ خان، جو بھی کہنا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ میرے پوتے کی دیکھو بیٹی، معتصم میرا ناتی ہے اور بچپن سے جوانی تک اب تک وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا ہے۔ ہم نے اسے ہمیشہ عورتوں کی عزت کرتے ہی دیکھا ہے اور یہ پہلی بار اس کے بارے میں کچھ سننے کو مل رہا ہے، اور وہ بھی یقیناً ہنا بیٹی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرا ناتی بہت ہی شریف اور عزت کرنے والوں میں سے ہے، اور دیکھ لو، اگر تم چاہو تو میں ساری گارنٹی اٹھانے کو تیار ہوں، یقین مانو تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ سکندر صاحب نے اس بار اپنے ناتی کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے کہا تھا اور دل میں سب کہا تھا، اس بار دل سے سب کہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ معتصم کی خوشی، اور جس پر معتصم خان نے اسے دل سے سراہا تھا۔ ہاں بھابی، معتصم بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی گارنٹی تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ انفیکٹ آپ کے خاندان میں سے کسی کی بھی گارنٹی لے لیں، آپ کو خوشی خوشی ہاں کہیں گے۔ ہمارا بیٹا ہیرا ہے، روحان صاحب نے خوشی سے گویا ہوئے تھے، اور پھر حبیبہ خان تو انکار کا تو جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ ہیرا ہے تو کیا گھول کر پی کر مر جاؤ، ہنا دل میں بڑبڑائی تھی اور پھر اور ہوکلا کر رہ گئی۔ ہاں پتر، سوچ کیا رہی ہو؟ ہاں کر دے۔ پروین بیگم نے حبیبہ کو سوچوں میں کھوئے ہوئے دیکھ کر بولی تھی۔ حبیبہ بیگم سوچوں کے کٹہرے میں کھڑی تھی اور اپنی بیٹی کا فیصلہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ آنٹی، میں کیسے یہ فیصلہ اکیلے لے سکتی ہوں؟ مجھے پہلے اس کے بابا سے بات کرنی ہوگی اور اس کے بھائی سے بھی پوچھنا ہوگا، اور سب سے بڑی بات، ہمارے لیے ہنا کی رضامندی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا تبھی اس کے بابا اور بھائی بھی راضی ہوں گے، اور اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ حبیبہ بیگم نے سب کے کہنے پر ہنا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ہنا، وہ جو اب سب کی نظریں ہنا پر تھیں، اور ہنا تو دل ہی دل میں انکار کر چکی تھی۔ ہنا تو اسے بالکل بھی اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ اب منتظر تھے سب ہنا کے فیصلے کا۔ تو
تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہنا بیٹی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے، ہم ابھی سے اس کی مرضی جان لیتے ہیں۔ سکندر صاحب نے ہنا کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ ہنا جو اپنی ہی سوچوں میں محو تھی، وہ کیسے اس بات کا جواب دیتی؟ تو ہنا بیٹی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سکندر صاحب مسکرا کر بولے تھے۔ ہنا تو کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ معتصم خان بھی سیدھے ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار دل اندر سے گھبرایا اور بے چینی سے انہیں اپنے بائیں گھٹنے کو ہلاتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھے، اور بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ ہنا کب ان کے سوال کا جواب دیتی؟ نہیں، اس نے آواز بلند کہا، اور سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معتصم خان ہاتھ سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ نہیں، میں ان سے شادی نہیں کروں گی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ ہنا سب کو دیکھتی ہوئی آخر میں معتصم خان کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی، تو سب بڑوں کی نظریں اور سوچیں ایک دم سے شوق میں چلے گی۔ آپ کے انکار پر سب کے خوشی سے کھلے چہرے مرجھا گئے، جبکہ اس کے انکار پر معتصم خان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اس کے بازو کے مسلسل غصے سے پھولے ہوئے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اسے انکار کر گئی ہو جو اس کی شرط سے واضح ہو رہے تھے۔ بازو کی رگیں پھول چکی تھیں، اور گردن کی گرین رگیں بھی باہر کو ابھری ہوئی تھیں۔ معتصم خان سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ لڑکی اس کے آگے انکار کرے گی۔ ایسے کیسے نہیں کرنی تمہیں مجھ سے شادی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے شادی بھی تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ معتصم خان اس سے روبرو ہوا تھا، اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے تیز قدموں سے بڑھتا ہوا اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے روبرو کھڑا کرتا ہوا اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ وہ اندر تک کانپ کے رہ گئی تھی، اور وہاں بیٹھے سب کے دل خوف سے لرز گئے تھے۔ ہنا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی زبردستی کی شادی ہے جو اس نے کرنی ہی نہیں، اور اس سے زبردستی کروا رہا ہے، جبکہ ہنا بیچاری کا دل تو خوف سے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پلکوں کی لرزتی جھالر اٹھا کر معتصم خان کی خوناشام آنکھوں میں دیکھا تھا، تو وہ دونوں کی آنکھیں کچھ سیکنڈ کے لیے وہاں پہ تھم سی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گرمائی سے اس نے اپنی آنکھیں جھلستی بھی محسوس کی تھی، اور اس نے جلدی سے پلکوں کی جھالر کو نیچے گرانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، اس کے نظروں کے حصار میں نہیں آنا چاہتی۔ اللہ چھوڑو میری بیٹی کو، جنگلی انسان! حبیبہ بیگم تڑپتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، معتصم خان کی گریب سے اپنی بیٹی کا بازو چھڑانے لگی، جبکہ روحان بھی ہوش میں آتا معتصم کی جانب بڑھا تھا۔ معتصم بیٹا چھوڑو، ایسی حرکتیں نہیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرو، ابھی اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ حبیبہ اور روحان کی جان توڑ کوششوں کے باوجود بھی وہ ہنا کا بازو اس کی گریب سے نہیں چھوڑ پا رہے تھے، جبکہ ارم فوزیہ بیگم انہی کی جانب دیکھے جا رہی تھی کہ یہ کیسی پروین بیگم اتنے خاموش رہنے والے معتصم خان کا یہ والا روپ دیکھ کر تو خود بھی کام کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معتصم خان اس قدر غصے والا ہوگا۔ انہیں اس وقت کاظم خان پر بہت ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ تم میری بیٹی سے محبت کرتے ہو تو اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتی تو پھر کیوں اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ آج نہیں تو کل اسے مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی، کرنی ہی پڑے گی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق نہیں پڑتا محبت نکاح سے پہلے ہو یا بعد میں، لیکن مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ ہنا رونے والی ہوئی تھی، اور اس کا بازو اب شدید درد کرنے لگا تھا۔ چھوڑیں مجھے پلیز، چھوڑیں میرا ہاتھ، وہ اسے کراہ کر بولنے لگی تھی، جبکہ باہر کھڑی مانور اور اب میرا معتصم خان کا جنونی انداز دیکھ کر جھرجھری لے کر اٹھی تھی۔ معتصم بھائی کو کب ہنا اتنی جنونی حد تک پسند آ گئی تھی، محبت ہوئی تھی؟ امیرہ پرسوچ انداز میں بولی تھی، تو یہ تو مجھ سے بھی زیادہ دیوانے یار نکلے۔ وہ تو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی تھی، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ بھی اس قدر جنونی ہو سکتے ہیں۔ اسے تو بس یہی پتا تھا کہ میں ہی اپنی محبت میں پاگل ہوں۔ اللہ، اب آگے کیا ہوگا؟ مانور گھبراتی ہوئی اندر جھانکتی ہوئی بولی تھی، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ کاظم پیچھے سے آتا ہوا ان سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر اندر کا نظارہ دیکھ رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے مردانہ بھاری آواز سن کر دونوں ہڑبڑا کر نیچے فرش پر گری تھی، اور دونوں ہڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر انہیں بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کاظم خان پیچھے ہی کھڑا انہی کو دیکھ رہا تھا۔ میں مر گئی، امیرہ نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گراہتے ہوئے کہا تھا، اور نظریں مقابل کے کھڑے بلیک بوٹوں پر ہوتی ہوئی، اس کے بلیک کپڑوں سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر آ ٹکی تھی، اور دیکھ کر ایک دم سے ہکلا گئی، اور اسے اپنے سامنے کاظم خان کو کھڑا پایا تھا۔ دونوں دیکھ کر ہڑبڑاتی ہوئی نیچے فرش سے اٹھی تھی۔